الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن سنتہ الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الفاتحہ کے سیشنز میں ہم ان سیریز آف لیکچرز میں سورۃ الفاتحہ پر تھوڑا سا تفکر کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس اینگل سے ہم نے کل سورۃ الفاتحہ کے بیسک انٹروڈکشن پر بات کی تھی، اور سورۃ فاتحہ کے ہم نے دیکھے تھے کہ کئی نام آتے ہیں، ان میں سے ہم نے کہا تھا ہم 4 پر فوکس کریں گے، اور 4 میں سے 3 پر ہم نے کافی حد تک ڈیٹیل سے بات کر لی تھی۔ وہ جو 3 تھے ان میں پہلا نام جو تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفاتحہ کو پرسکرائب کیا وہ فاتحہ ہی ہے، اور فاتحہ کا مطلب اوپننگ سورہ بھی ہے، اور فاتحہ کا مطلب ایک ایسی چیز بھی ہے، ایک ایسی صورت بھی ہے جو آپ کو آپ کی مشکلات سے نکلنے کا حل دے دے۔ دوسرا ہم نے نام اس کا دیکھا تھا ام الکتاب، اور تیسرا تھا ام القرآن، اور ہم نے کئی اینگل سے دیکھا تھا جو اسکالرز بتاتے ہیں کہ کیوں اس کو ام الکتاب اور ام القرآن کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں دین کے بیسک فاؤنڈیشن، بیسک پلر، بیسک کانسیپٹ اور عبادات کے بیسک ایموشنز موجود ہیں۔ پھر ہم نے چوتھا نام شروع کیا تھا، اور وہ چوتھا نام سورۃ الفاتحہ کا قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے خود مینشن کیا ہے سورہ ہجر کی آیت میں۔ وہ چوتھا نام ہے سبع المثانی کا، اور جب ہم مثانی کو ٹرانسلیٹ کر رہے تھے، سبعہ تو آپ کو پتہ ہے کہ کاؤنٹنگ نمبر ہے، 7 کے لیے آتا ہے۔ مثانی کو ہم دیکھ رہے تھے اور ہم نے کہا تھا کہ عربی زبان میں 2 پیئر اور اس کے بعد فالو اپ کرتے ہوئے 2 اور پیئر، فالو اپ کرتے ہوئے، اور فالو اپ کے لیے اصل میں مثنا و مثنا کے الفاظ آتے ہیں۔ جس ریفرنس پر ہم اپنی آخری بات کل کی کلاس میں کر رہے تھے وہ ہم نے مثنا کے اینگل سے تہجد کی بات کی تھی۔ اسی لیے آپ کو بتایا گیا تھا کہ تہجد کے لیے ایک طرح کا ان لمیٹڈ معاملہ، اوپن اینڈ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا۔ کوئی چاہے تو جتنی رکعت آپ پڑھا کرتے تھے اتنی پڑھ لے، 8 رکعت اور 3 وتر، اور کوئی چاہے تو اس سے زیادہ پڑھنا چاہے تو اس کی گنجائش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ملتی ہے۔ اب جہاں تک اس نام کا تعلق ہے جس کو ہم سورہ فاتحہ کے نام کو قرآن میں دیکھ رہے ہیں، سبع المثانی کو، اس نام کے ایک میننگ آپ کے سامنے یہ آئے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ جو اپنا فالو اپ کرے۔ اسکالرز کہتے ہیں کہ کیوں سورہ فاتحہ کو سبع المثانی کہا گیا؟ کہتے ہیں اس لیے کہ آپ ایک رکعت میں اس کو پڑھتے ہیں، پھر فوراً دوسری رکعت میں بھی اس کو پڑھتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر آپ نے 4 فرض پڑھنے ہیں تو آپ تیسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ پڑھیں گے، چوتھی میں بھی پڑھیں گے، تو ہر تھوڑی دیر کے بعد آپ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ایک فالو اپ ہو رہا ہوتا ہے۔ ایک وجہ یہ ہے اس کو سبع المثانی کہنے کی، یعنی وہ سورت جس کو خود بخود پڑھنے والا فالو اپ کرتا ہے۔ یا آپ اگر ایک نماز کے علاوہ اس کو دیکھیں تو آپ کی ظہر کی نماز مکمل ہوتی ہے، 2 گھنٹے 3 گھنٹے کے بعد آپ کو دوبارہ عصر کی نماز پڑھنی ہوتی ہے، تو آپ پھر اپنا ایک سورہ فاتحہ کو ریوائز کرنے کا فالو اپ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو انڈیویجول بیسس پر اس کے میننگز یہ آتے ہیں کہ انسان کے لیے وہ سورت جس کو آپ کنٹینیوسلی دہراتے رہتے ہیں، ریپیٹ کرتے رہتے ہیں۔ ایک اور سبع المثانی کا مفہوم جو ہے اسکالرز کرتے ہیں، اور وہ زیادہ تر اس کا بہت ہی سمجھ لیں پروفاؤنڈ مفہوم لگتا ہے۔ وہ مفہوم اس کا یہ ہے کہ نہ صرف اس کو فالو اپ میں پڑھا جاتا ہے، یعنی ایک انسان نہ صرف اس کو بار بار پڑھتا ہے، بلکہ یہ وہ صورت ہے جو فریکوینٹلی پڑھی جاتی ہے۔ صرف ایک انسان نہیں، دنیا بھر میں یہ فریکوینٹلی پڑھے جانے والا ڈاکیومنٹ ہے۔ آسان زبان میں یوں سمجھ لیں، اگر آپ سبع المثانی کو ٹرانسلیٹ کریں عربک مفہوم کے قریب ترین جا کے، تو اس کا ترجمہ بنے گا کہ یہ وہ 7 آیات ہیں، یہ وہ ڈاکیومنٹ ہے جو فریکوینٹلی بار بار ریپیٹ کیا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو سبع المثانی کہا ہے۔ آپ دیکھیں ہر سیکنڈ میں، ہر 1 گھنٹے میں، ہر 1 دن میں، ہر سال میں،
100 آف ٹائمز ملینز آف لوگ جو ہیں وہ سورہ فاتحہ کو ریوائز کرتے ہیں اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں. آپ اگر حرم چلی جائیں آپ کو کوئی لمحہ ایسا نہیں ملتا کہ جس میں کوئی انسان کھڑا ہوا جو ہے وہ نوافل نہ پڑھ رہا ہو. یا تو جماعت ہو رہی ہوگی تو سب رک جائیں گے، اور ظاہری بات ہے جماعت کے اندر بھی سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے. جماعت ایک دفعہ مکمل ہو جائے گی تو جس طرح طواف نہیں رکتا اسی طرح سے نوافل بھی نہیں رکتے. کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی لمحے وہاں پر کھڑا ہوا اللہ کی عبادت کرتا رہتا ہے. دوسرا آپ کو پتا ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر ڈفرینٹ ٹائم زونز میں رہتے ہیں. جب ہماری فجر کا ٹائم ہوتا ہے تو ضروری تو نہیں ہے کہ پوری دنیا کے اندر وہ فجر کا ٹائم ہو، یا جس وقت ہم فجر اور ظہر کے درمیان کے ٹائم میں ہوتے ہیں ہو سکتا ہے دنیا میں کہیں کسی کی فجر کا ٹائم ہو رہا ہو، دنیا میں کہیں کسی کی ظہر کا ٹائم ہو رہا ہو. تو اس لیے اسکالرز کہتے ہیں کہ ہر وقت یہ ایسی صورت ہے جو کہیں نہ کہیں نماز کی صورت میں پڑھی جا رہی ہوتی ہے. جو بالکل بیئر منیمم پر بھی مسلمان ہوتے ہیں، جو نوافل نہیں پڑھتے، سنتیں نہیں پڑھتے، صرف فرائض پڑھتے ہیں، وہ بھی اگر اس کو فرائض کی حد تک مطلب 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو 17-18 مرتبہ جو ہے یا 19 مرتبہ وہ اپنی اس سورہ فاتحہ کو ایک دن میں پڑھتے ہیں. اس کا مطلب ہے ایک سال کے اندر تقریباً ایک انسان 11,000 ٹائمز جو ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے. ہم میں سے کسی نے کبھی گنی تو نہیں، الحمدللہ ہم نمازیں پڑھنے والے ہیں نا، ہم نے کبھی گنا نہیں کہ ہم نے کتنی مرتبہ سورہ فاتحہ ایک سال میں پڑھی. اگر مسلمانوں کی سے اگر ہم اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھیں اور مسلمانوں سے بھی اچھا گمان رکھیں کہ آدھی آبادی مسلمانوں کی نماز پڑھتی ہوگی، میں بہت ہی اچھا فگر آپ کو بتا رہی ہوں، آدھی آبادی مسلمانوں کی نماز نہیں پڑھتی ہے، لیکن پھر بھی چلیں ہم اگر ازیوم کریں کہ آدھی آبادی مسلمانوں کی نماز پڑھتی ہے. اس وقت ٹوٹل دنیا میں کتنے مسلمان ہیں؟ اراؤنڈ 1.5 یا 1.7 بلین مسلمان ہیں اس وقت. اگر آدھے مسلمان بھی، اس کی 50% اگر پاپولیشن بھی نماز پڑھتی ہے تو ایک دن میں ایوریج کہا جاتا ہے کہ اوور 20 بلین ٹائمز سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اور یہ ہم آدھی پاپولیشن کی بات کر رہے ہیں. اور اگر پر ایئر آپ اس کا حساب لگائیں تو 7 ٹریلین ٹائمز سورہ فاتحہ ایک سال میں 50% مسلمانوں کی آبادی کی وجہ سے پڑھی جاتی ہے. ابھی ہم صرف ایک سال کی بات کریں، 7 ٹریلین ٹائمز کی ہم بات کر رہے ہیں. آپ امیجن کریں کہ جس وقت سے قرآن نازل ہونا شروع ہوا اور مسلمانوں کو نماز کا حکم دے دیا گیا، اس وقت سے لے کے دنیا کے ختم ہونے تک، یعنی جب قیامت قائم ہوگی، امیجن کریں کتنی مرتبہ اس ڈاکیومنٹ کو، ان 7 آیات کو ریپیٹ کیا جائے گا. تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ واحد ایک صورت ایسی رکھی ہے جس کو فریکوینٹلی فالو اپس میں پڑھا جاتا ہے، اور ہر مسلمان سال میں کئی ہزار مرتبہ پڑھتا ہے. دنیا کا کوئی ڈاکیومنٹ اتنا پڑھا جاتا ہے؟ دنیا کی کسی ریلیجیس کتاب کا کوئی ڈاکیومنٹ اتنا زیادہ نہیں پڑھا جاتا. انفیکٹ اسکالرز کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے پیرالل 1% بھی کوئی دوسرا ریلیجیس ٹیکسٹ نہیں پڑھا جاتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو سبع المثانی کہا ہے. آپ دیکھیں یہ ایک نام کی ڈیپتھ ہے سورہ فاتحہ کے. اگر آپ صرف اس ایک نام کو سوچیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا زیادہ اس کے اندر براڈ اسپیکٹرم رکھا ہے، کتنے لوگ اس کو پڑھتے ہیں. اور یہ قرآن کا صرف ایک ڈائمنشن ہے جس کو بھی ہم نے سمجھا سبع المثانی کو. یہی اگر آپ اس کو ویژولائز کریں، انٹرنیٹ کی دنیا کیسی دنیا ہے. آپ ایک دفعہ لیپ ٹاپ پر یا اپنے موبائل فون میں آپ انٹرنیٹ سے کوئی براؤزر سے کوئی ویب پیج کھول لیتے ہیں، ایک کے بعد ایک چیز، اس کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی، آپ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. پتہ چلا آپ سرچ کرنے کچھ بیٹھے تھے اور وہاں سے گین کر کے کچھ اور اٹھ گئے. تو یہ اتنا سا ایک انسان کی انوینشن انٹرنیٹ ہے، اور اس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ کتنے ڈائمنشنز میں چلا جاتا ہے. یہ قرآن جو اللہ کا کلام ہے، رب العزت کا کلام ہے، جو کلام اللہ ہے، اس کی ایک ایک آیت میں، اس کی ایک ایک ٹرمینالوجی میں، اس کی ایک ایک اصطلاح میں اتنی ہی ڈیپتھ ہے کہ اگر آپ اس کو سمجھنے بیٹھیں گی تو ہمیں اپنی زندگیاں ناکافی ہو جائیں گی. تو ضرورت کس بات کی ہے کہ تھوڑا سا وقت نکال کر کچھ تھوڑا تھوڑا گین کرنے کی کوشش کی جائے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کلام کے اندر کتنا حسن رکھا ہے. تو پورے گلوب میں جو سب سے زیادہ ریپیٹ کی جانے والی صورت ہے، جو سب سے زیادہ ریپیٹ کیا جانے والا ڈاکیومنٹ ہے، وہ سورۃ الفاتحہ ہے. اور اسکالرز کہتے ہیں کہ فاتحہ کے معجزہ ہونے کے لیے یہ، اور یا اس کے بابرکت ہونے کے لیے، یہ سبع المثانی کا کلیم ہی کافی ہے. اگر ہم سمجھنا چاہیں تو ہم یہیں سے اس کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں.
پھر سورۃ الفاتحہ کے یہ تو 4 نام تھے، اور کوشش کیجیے گا کہ یہ 4 نام آپ کو کم سے کم مفہوم کے اعتبار سے یاد رہ جائیں. ہو سکتا ہے نام کبھی آپ کے ذہن سے، اصطلاح کبھی آپ کے ذہن سے نکل جائے، لیکن آپ کو اس کا مفہوم یاد رہ جانا چاہیے. مثال کے طور پہ بہت سی چیزیں ہمیں دین کی آلریڈی معلوم ہیں. الحمدللہ ہمیں جو اپنے ماں باپ سے دین ملا ہے، وہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سارے کا سارا ہمارے ماں باپ کا دین جو تھا وہ خدا نہ خواستہ ڈسٹارٹڈ تھا، یا اس میں بدعات شامل تھیں، یا اس کے اندر جو تھیں وہ سنت کے طریقے نہیں تھے. آپ جب دین کو پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ الحمدللہ آپ نے اپنے ماں باپ سے بچپن سے جو چیزیں سیکھی ہیں اس میں کافی حد تک دین شامل ہے. چاہے وہ ہم نے روایات کی شکل میں سیکھا ہے، اصل میں وہ ہمارے دین کا حصہ ہے. تو اس کی قدر کریں اور اس کی سمجھ حاصل کر کے آپ اس کی ایک ٹرمینالوجی پر پہنچ جاتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کو پتہ ہے کہ مہمان نوازی جو ہے آپ نے اپنے ماں باپ سے سیکھی ہے. آپ جب دین کو پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں مہمان کو آنر کرنے کے لیے کتنا زیادہ جو ہے تاکید کی گئی ہے. تو ایک چیز ہو سکتا ہے آپ کو بچپن سے معلوم ہو، اس کی ٹرمینالوجی آپ کے سامنے آج آ رہی ہو. اسی طرح سے ٹرمینالوجی آپ کو بھول سکتی ہے، مفہوم نہیں بھولنا چاہیے. تو سورہ فاتحہ کے مفہوم کو ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں اس کی اہمیت جو ہے وہ یاد رہے گی. سورہ فاتحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آنے والی شروع کی وحی میں سے ایک سورت ہے. کہا جاتا ہے کہ جو شروع کی 5 وحی تھیں، انیشیل 5 ریولیشنز جو تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان میں سے ایک سورۃ الفاتحہ تھی. آپ کو معلوم ہے کہ پہلی وحی جو تھی وہ سورہ علق کی پہلی 5 آیات تھیں. اس کے بعد سورہ مزمل کی کچھ آیات نازل ہوئی تھیں، پھر سورہ مدثر کی کچھ آیات نازل ہوئی تھیں، پھر سورہ قلم جس کو سورہ نون بھی کہا جاتا ہے، اس کی چند آیات نازل ہوئی تھیں، اور پھر کہا جاتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ نازل ہوئی تھی. تو یہ آرڈر میں تھوڑا سا اسکالرس کے اندر اس کے اندر ڈفرنس آتا ہے کہ یہ 3 نمبر پہ تھی یا 4 نمبر پہ تھی یا 5 نمبر پہ تھی. بہرحال سیف سائٹ پر یاد رکھنے کے لیے یہ کافی ہے کہ جو اللہ کے رسول پر پہلی 5 وحی آئی تھیں ان میں سے ایک سورۃ الفاتحہ تھی. پہلی کے بارے میں کنفرم ہے ہم کہ وہ سورہ علق کی پہلی 5 آیات تھیں. سورۃ الفاتحہ ان 5 پہلی وحی کے اندر پہلی مکمل سورت آئی تھی، اس لیے کہ یہ جو باقی 4 ریولیشنز تھیں یہ چنکس میں آئی تھیں آیات، یعنی ٹوٹیلٹی میں پوری سورت ان میں سے کوئی نازل نہیں ہوئی تھی. سورہ فاتحہ کو مکمل سورت کے طور پر نازل کیا گیا تھا. اسی لیے آپ دیکھیں اس سے بھی سورہ فاتحہ کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان 7 آیات کو ایک ساتھ نازل کیا، ان کو چنکس میں اور پیسز میں نازل نہیں کیا. بخاری کے اندر صحیح روایت آتی ہے، ابو سعید ابن معلا لکھتے ہیں، ابو سعید الخدری روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سعید سے کہا کہ کیا میں تم کو قرآن کی عظیم سورت نہ سکھا دوں؟ ابو سعید نے کہا جی ہاں سکھائیے. رسول اللہ اتنے میں ان سے پھر کچھ اور باتیں کرنے لگ گئے، یہاں تک کہ آپ مسجد سے اٹھ کر جانے لگے. ابو سعید الخدری نے کہا یا رسول اللہ آپ نے کہا تھا کہ آپ مجھے عظیم سورت سکھائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ عظیم سورت کون سی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. یہ عظیم سورت جو ہے یہ سورہ فاتحہ ہے. اسی طرح مسلم کے اندر حدیث آتی ہے، صحیح مسلم کے اندر ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ اور جبرائیل علیہ السلام مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں آپ کو علم ہوگا کہ جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی مرتبہ انسانی شکل میں بھی آئے. آپ کی اصلی شکل میں، یعنی جبرائیل علیہ السلام کی اصلی جو انجیلک فارم تھی اس کے اندر رسول اللہ نے آپ کو صرف 2 مرتبہ دیکھا. ایک کون سا وقت تھا؟ جب آپ غار حرا سے اتر رہے تھے. ایک اس وقت پر آپ نے دیکھا جبرائیل علیہ السلام کو، جس کے لیے آیات کے مفہوم آتا ہے کہ آپ پورے افق پر چھائے ہوئے تھے، یعنی پورے ہورائزن پر جبرائیل علیہ السلام تھے. ایک مرتبہ صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو ڈسکرائب کیا اور کہا کہ جیسے آپ کے 600 پر تھے. 600 پر کا مطلب دونوں طرح اسکالرز لیتے ہیں. ایک یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوٹوگرافک میموری تھی. آپ کو معلوم ہے نا فوٹوگرافک میموری کا؟ آج بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں، آج بھی ایسے بچے ہوتے ہیں، آج بھی ایسے انسان ہوتے ہیں جن کی فوٹوگرافک میموری ہوتی ہے. وہ کتاب کو بس ایک دفعہ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد وہ اس کو ریٹین کر لیتے ہیں. تو بعض اسکالرس کا کہنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوٹوگرافک میموری تھی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاص ذہن عطا کیا ہوا تھا، خاص میموری عطا کی ہوئی تھی، اسی لیے آپ نے ایگزیکٹلی بتایا کہ جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر تھے. بعض اسکالرس کہتے ہیں کہ یہ ایک انداز ہے بتانے کا، کثرت کو، ابنڈنس کو بتانے کا انداز ہے
کہ 600 پر کا مطلب کیا ہے کہ اتنے زیادہ پر تھے کہ وہ کاؤنٹ لیس تھے. تو دونوں اوپینینز موجود ہیں اور دونوں آپ کے سامنے رکھ دیے. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو غار حرا سے اترتے ہوئے ان کی اصلی شکل میں دیکھا، اور دوسری مرتبہ جب آپ معراج پر گئے تھے اور سدرۃ المنتہا کے اوپر آپ پہنچے تھے، اس مقام کے اوپر جبرائیل علیہ السلام نے اپنے آپ کو ایکسپوز کیا تھا. تو اس وقت آپ نے ان کو ان کی اینجیلک فارم میں دیکھا تھا. اس کے علاوہ جبرائیل علیہ السلام جو تھے وہ انسانی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آیا کرتے تھے. تو یہ اسی وقت کی بات ہے کہ جس میں تعلیم کے لیے جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہوئے تھے، اور جبرائیل علیہ السلام جس وقت رسول اللہ کے ساتھ بیٹھے تھے، آسمانوں سے دونوں نے ایک آواز سنی اور دونوں نے آسمان کی طرف دیکھا. جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آج آسمان کا وہ دروازہ کھولا گیا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا، اور اس سے ایک ایسا فرشتہ نازل ہو رہا ہے جو اس سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا. جب سے انسانیت بنی ہے، جب سے کریشنز بنی ہیں، اللہ نے اس فرشتے کو کبھی نازل نہیں کیا، اور یہ فرشتہ خاص طور پر رسول اللہ کو گریٹ کرنے کے لیے آیا ہے. یعنی ان کا مطلب یہ تھا جبرائیل علیہ السلام کا کہ یہ خاص فرشتہ ہے، خاص دروازے سے آیا ہے، اس کا مطلب ہے کوئی خاص چیز لے کر آیا ہے. یہ ان کا اشارہ اس طرف تھا. پھر یہ فرشتہ آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، جس کا مفہوم آتا ہے یا رسول اللہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے 2 نور عطا کیے ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے. اس فرشتے کو صرف یہ خبر دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا گیا تھا. اللہ کی طرف سے آئے تھے، اور یہ 2 نور کیا ہیں؟ یہ 2 نور میں پہلا نور سورہ فاتحہ ہے، اور دوسرا نور خواتیم البقرہ ہے. خواتین کہتے ہیں کسی چیز کا، خواتین نہیں، خواتیم، تا یا میم، خواتیم کہتے ہیں کسی چیز کی اینڈنگ کو. سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کے لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ سورہ فاتحہ ایک نور ہے، اور سورہ بقرہ کی آخری آیات، بعض اسکالرز کہتے ہیں آخری 2 آیات، بعض اسکالرز کہتے ہیں آمن الرسول سے لے کر پورا رکوع جو ہے، یہ دونوں چیزیں جو ہیں ایک نور کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئیں. اور یہ دونوں یونیک اس طرح سے ہیں کہ فرشتے نے کہا کہ ان کو پڑھنے کے بعد، ان کو ریسائٹ کرنے کے بعد آپ جو مانگیں گے وہ آپ کو دیا جائے گا. تو یہ 2 چیزیں ضرور اپنی زندگی میں شامل رکھیں. جب دعا مانگیں تو سورہ فاتحہ ضرور پڑھیں. جیسے دعا کے شروع میں اور آخر میں درود پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید آتی ہے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جتنا چاہو تم درود پڑھو، اس لیے کہ آپ جتنا درود پڑھیں گے، ہر مرتبہ درود پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کے اوپر 10 نیکیاں، 10 رحمتیں آ جاتی ہیں. اور جس کے اوپر اللہ کی طرف سے 10 بلیسنگز، 10 رحمتیں آ جائیں، ظاہری بات ہے اس کے اوپر جو ہے اللہ کی طرف سے حکمت کے ساتھ گناہ کے بادل چھٹتے ہیں، مایوسی کے بادل چھٹتے ہیں، ڈپریشن کے بادل چھٹتے ہیں. تو رسول اللہ نے تاکید کی کہ جتنا چاہو تم اپنی دعا کے اندر درود کو حصہ بناؤ، اور سب سے بہترین درود ابراہیمی ہے.